अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल वाला जो वर्कर्स का केस लगा हुआ था, तो उसमें इब्तदाई बहस हुई है और उसके बाद जो है उसकी डेट 1 महीने के बाद दोबारा लगेगी। ठीक है जी। ये पाकिस्तान स्टील मिल के 9,000 लोगों का ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है जनाब। ये आम केस नहीं है, ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। और मुझे कल डिसेबल लोगों ने फ़ोन किया कि सर जी हमें भी उन्होंने निकाल दी है, और क्लर्कों ने फ़ोन किया कि हमें भी निकाल दी है। तो इंशाल्लाह ताला वो उम्मीद से रहें। जस्टिस एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके पास ये केस लगा हुआ था, तो वो इब्तदाई बहस के बाद अब दोबारा 1 महीने के बाद लगेगा। उसकी डेट मैं बता दूंगा, आप मेरे साथ राब्ते में रहें। ठीक है जी। ये जो स्टील मिल पीपल्स यूनियन एसोसिएशन है, उन्होंने ये केस किया हुआ है स्टील मिल वालों के लिए। तो ठीक है ना जी। तो ये बड़े इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा जनाब ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं जो इस्लामाबाद में मैंने नए फ़ाइल करने थे, वो सुबह लगे हुए हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, और वो फ़ाइल कर दिए हैं आज, और वो सुबह लगेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला फिर कल केस करेंगे और उसकी अपडेट भी आपको बताएंगे। वो भी जो नए दोस्त हैं, वो जो शामिल होना चाहते हैं, वो बेशक टेलीफोन करके सिंध KP के और बलूचिस्तान के फेडरल वाले और पंजाब के और इस्लामाबाद के पंजाब के सूबाई और फेडरल वाले भी राब्ता कायम करें। ठीक है, नए भी और पुराने भी जो शामिल होना चाहते हैं। जो शामिल हो चुके हैं वो अभी सब्र करें, अभी कोई डेट नहीं लगी। जो पहले केस जिन्होंने दिए हुए हैं उनकी अभी डेट नहीं लगी। ठीक है जी। हाँ, जो नए आ रहे हैं उनकी डेटें वगैरह लग रही हैं। अब आए जी ड्रामे पे ड्रामा जो PTI कर रही है, ड्रामे पे ड्रामा, दाने पे दाना जैसे होता है ना, दाने पे दाना। इनके 4 मिनिस्टर, बल्कि 5 मिनिस्टर इनके नवाज शरीफ साहब को मिल के आए हैं कि सानू इमरान दे कोलों बचाओ, सानू वादा करो कि अगला टिकट सानू दोगे, असी तुहाडे वैल विशर हां, असी पाकिस्तान दे वैल विशर हां। सानू मानी मैंटल दे नाल कोई सानू उहदे नाल कोई प्यार मुहब्बत नहीं। असी तो आए सां भाई शायद ये कोई तब्दीली ले आएगा, शायद। तो इसने मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा भी चढ़ा दिया है और काम भी कख भन के दौरा नहीं किया। कर्जा भी बेतहाशा, यानी कि यार ये हद नहीं है। एक बंदे को आप पैसे देते जाए, मुलाजिम को एले 10,000 वो अगर कुछ भी ना करे तो आपको हैरानगी तो होगी कि यार ये क्या बात है। तो इसी तरीके से हुआ है। कर्जा पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा, और उसका असर आवाम पे क्या पड़ा है। आवाम को तो खुदा की कसम चीज़ें मुफ्त मिलनी चाहिए थी, जैसे इमरान ने ये कर दिया। तो क्या चीज़ें सस्ती मिली हैं किसी को? हम कोई चले जी इमरान के ख़िलाफ़ नहीं है, आप बताएं कर्जा आपको मिला है, हुकूमत को कर्जा मिला है, ये रिकॉर्ड पे है, गूगल पे आप देख लें। क्या पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती हुई है, अपनी या पराई, जो पाकिस्तान में पैदा होती है या जो बाहर से आती है? कोई एक चीज़ सस्ती हुई है तो मुझे बताएं यार, एक चीज़। मैं मान जाऊंगा, मैं आइंदा इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, हमें कोई शौक़ नहीं है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं। जब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आप कम से कम पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, सोना सस्ता होना चाहिए, खाना पीना सस्ता होना चाहिए, हमारे रुपए की कदर होनी चाहिए। किसी चीज़ में कोई भलाई नहीं है, और कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, इतना कर्जा कि पूरा बैंक ही दे दिया इन्होंने। IMF, इन्होंने कहा था ना IMF के मुंह पे वो डॉलर मारेंगे, इन्होंने पूरा स्टेट बैंक ही IMF को दे दी है। मुमराज सईद ने कहा था ना कि हम 2 अरब उसके मुंह पे मारेगा, वो पूरा बैंक ही इन्होंने दे दिया। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और आपको ये पता है कि इन्होंने तमाम मोटरवे, तमाम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, वो सारे पहले ही गिरवी रखे हुए हैं। पहले पिछले साल इन्होंने गिरवी रख दिए थे।
یہ میڈیا کا کمال ہے کہ میڈیا کوئی چیز کو ہائی لائٹ ان کا نہیں کرتا، میڈیا ان سے ڈرتا ہے۔ حامد میر نے 2 بول بولے تھے نا، اب اس کو کوئی میڈیا والا لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں چھوٹی سی بات پہ میر شکیل الرحمان کو انہوں نے رگڑا ہوا ہے، پرسوں اس کی پیشی ہے ادھر۔ تو یہ تو کسی کو نہیں یہ چھوڑ رہا ہے، یہ جمہوریت تھوڑی ہے۔ اب عمران کہتا ہے جی کہ میں لاؤں گا وہ کیا کہتے ہیں صدارتی نظام لاؤں گا۔ بھائی تیرا صدارتی نظام یہ تجھے کون پوچھ رہا ہے؟ تو لاڈلا بنا ہوا ہے، تو جو مرضی سیاہ و سفید کو کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے جی کہاں چٹا ہے، سارے کہندے نے چٹا ہے۔ تو کہنا ہے کہاں رتا ہے، لال ہے، سارے کہندے نے لال ہے۔ تو تجھے کیا ہے؟ تجھے تو جناب وہ 5 گھی میں اور 60 کڑھائی میں تیرا تو ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سر جو کڑھائی میں تیرا آیا ہے نا، اب یہ سر تیرا جلے گا، گرم آگ سے جلے گا یہ تیرا سر۔ تو نے پاکستان سے دھوکہ کیا ہے، پاکستان کی عوام سے دھوکہ کیا ہے، تم کو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی چھوٹا جرم ہو نا تو کسی کو معاف کر دیتا ہے، بڑے جرم کوئی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ ذاتی ہوں یا ملکی ہوں۔ اور اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ بالکل حسن اقبال نے صحیح نعرے لگائے تھے کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ انہوں نے اپنا اسٹیٹ بینک پوری دنیا IMF کو دے دی ہے۔ اب یہ ایٹم بم کی باتیں پتہ کیا کر رہے ہیں؟ او یار سانو کیڑی ایٹم بم دی لوڑ ہے؟ نجی محفلوں میں یہ کر رہے ہیں، سانو ایٹم بم دی کیڑی لوڑ ہے؟ او ایٹم بم بھی کوئی رکھنے والی چیز ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے راہ ہموار کرتے تھے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہی بھئی عافیت ہے، ہماری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے، یہ ہے عرب کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں، یہ اس طرح کی چیزیں یہ کر کے نا یہ لوگوں کو بہت گمراہ کر رہے ہیں۔ حکیم سعید جو تھا گورنر، اس کی باتیں سچی ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، اس کی باتیں سچی ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کی باتیں سچی ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا کہ اس کے وہ بندے گئے ہیں، بات لمبی ہو گئی۔ نیازی کے بندے جو 4 منسٹر ہیں 5 منسٹر ہیں وہ گئے ہیں نواز شریف کے بعد کہ اب آؤ اور ہمیں بچاؤ اور ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی میڈیا پہ۔ یہ بڑے چلاک ہیں، میڈیا کو نا ایسے ٹوسٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی پیٹرول مہنگا کیا ہے نا، ساتھ ہی کوئی ایسے شوشہ چھوڑ دیا مری کا، کوئی ایسا یہ شوشے چھوڑ دیں تاکہ سارے میڈیا کی توجہ ادھر چلی جائے اور مہنگائی کی کوئی بات نہ کرے اور ان کے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ ان کے 4 منسٹر، فیڈرل منسٹر، جس میں فواد چودھری، جس میں شیخ رشید وغیرہ، یہ گئے ہیں قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، میں سیدھا نام لے رہا ہوں، اور ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم آگے آ کے لیٹے ہوئے ہیں، اب ہم آپ کے بوٹ چاٹنا چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے سر سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ اندر بیٹھ کے کہتے ہیں سر جی آپ بہت اچھے ہیں، باہر کہتے ہیں جی میں اندر جناب بڑیاں سنا کے آیا صاحب نو، میں صاحب نو بڑیاں سنا کے آیا، اے صاحب اپنے آپ نو سمجھتا کی ہے، تو اندر کہتے ہیں سر جی یہ تاڑے مکھی بیٹھی ہے، ذرا میں ہٹاواں، تو انہوں گرمی لگ رہی ہے، میں ذرا پکھا چلاں۔ یہ اس طرح کے منافق لوگ ہیں۔ جو کھلا دشمن ہوتا ہے نا اس کا تو آپ مقابلہ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی فلانا دشمن ہے تو اس کا میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ جو منافق ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ کھا رہا ہے، اور وہ آستین کا سانپ بنا ہوا ہے، وہ یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر سے اس نے آ کے ڈنگ مار دینا ہے آپ کو۔ یہ اس طرح کے دوست ہیں۔ ان کے 4 منسٹر گئے ہیں، بات یہ چلی ہوئی تھی کہ ان کے 4 منسٹر گئے ہیں شیخ رشید وغیرہ کہ خدا کے لیے ہمارے سر سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تبھی تو ان کو ٹیلی فون آ رہے ہیں، تبھی تو بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارا عدم اعتماد 100% کامیاب ہو جائے گا اگر ٹیلی فون کال آنا بند ہو جائیں۔ یہ انہوں نے آج پھر کہا ہے۔ تو ان کے منسٹر گئے ہیں منتیں ترلے کرنے کے لیے
یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے جناب 4 منسٹر، جس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، ان کو انہوں نے کہا ہے، ان کے 2 دفعہ گئے ہیں، قمر جاوید باجوہ کو بھی ملنے گئے ہیں اور نواز شریف کو لندن بھی ملنے گئے، ان کے 4۔ بات یہ چل رہی تھی، انہوں نے بات کو گول مول کرنے کے لیے نا انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے 4 بندے قمر جاوید باجوہ کو ملنے گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے فواد چودھری نے اور شیخ رشید نے، کہ سر جی ساڑھے سر تے ہاتھ رکھو، بلکہ انہوں نے کہا جی نواز شریف نو چھڈو، مائنس نواز شریف مسلم لیگ نون ہم ہے، علیحدہ علیحدہ گئے ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی جاوید خواجہ آصف گیا ہے کہ جناب نواز شریف کو چھوڑو، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو، ہم نئی مسلم لیگ نون لے کے آتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں۔ اتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے۔ وہ تار نے کہا جی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کوئی بندہ نواز شریف کا ایک بھی یہ نہیں توڑ سکے، چھوٹے چپڑاسی سے لے کے بڑے منسٹر تک نواز شریف کا ایک بندہ بھی یہ نہیں توڑ سکتے۔ یہ صرف اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کہ ان کے وزیر ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا، لندن بھی گئے ہیں، ادھر بھی گئے ہیں کہ جناب ہمیں معاف کر دو قمر باجوہ کے پاس، اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے 4 وزیر جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ کے منتیں ترنے گئے ہیں کہ نواز شریف کو چھوڑو، ہمیں آزماؤ، نواز شریف کو چھوڑو، ہمیں آزماؤ، اور یہ نواز شریف فیملی کو چھوڑو، بلکہ جس میں مریم نواز، شہباز، حمزہ، نواز شریف، ان پوری فیملی کو چھوڑو، اور خواجہ آصف کہتا ہے جی ہمیں آزماؤ، شاہد خاقان عباسی کہتا ہے ہمیں آزماؤ، اور دوسرے 2 کہتے ہیں جی ہمیں آزماؤ۔ یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ٹھیک ہے جی۔ اصل بات یہ ہے انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔